اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مومن مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے وہ ہے خوف خدا. در حقیقت خوف جو ہے وہ ہمارے ہاں ڈر کے معنی میں آتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ مومن وہ ہیں کہ جو رات کے پہر میں اپنے پہلوؤں کو بدلتے رہتے ہیں، آرام کی نیند نہیں سوتے ہیں. کس وجہ سے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کو پکارتے ہیں اور اس چیز کی طرف توجہ رکھتے ہیں کہ کبھی انہیں ڈر لگتا ہے، کبھی لالچ. اللہ سے ڈرنے کی بات نہیں آ رہی، اللہ سے خشیت کی بات آ رہی ہے. اور خشیت سے مراد کیا؟ خشیت سے مراد یہ ہے کہ انسان جب کسی مثلا الحمدللہ جب ہم کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں تو ایک ہیبت طاری ہوتی ہے. ایک کربلا کی مٹی پہ پیر نہیں رکھتے اور ایک عجیب کبھی طاری ہو جاتی ہے. کیا ہے یہ خوف ہے؟ نہیں، ایک عجیب اندر کی حالت ہے کہ جس میں انسان مضطرب ہو جاتا ہے کہ میں کتنی عظیم ہستی کے سامنے جا رہا ہوں. یہ حالت جب ہم ائمہ معصومین السلام کے حرم میں جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتی ہے. یہ حالت ہمارے لیے اس وقت پیدا ہونی چاہیے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے کہ شاید ایک مرتبہ تیرے اندر یہ حالت آ جائے. اور پھر جب مومن آگے بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نوافل کی توفیق دیتا ہے کہ تو نوافل میں آ جا تاکہ تیرے واجبات کی کمی نوافل سے پوری ہو. لیکن جب تو نماز میں آ تو تیرے سامنے میری ہیبت، ڈر نہیں، خوف نہیں، ہیبت ہونی چاہیے کہ میں کتنا عظیم ہوں. آج اللہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کرونا وائرس کافی ہے. کرونا وائرس کوئی مخلوق نہیں ہے، میرا مطلب ہے کوئی جاندار مخلوق نہیں ہے. کرونا وائرس ایک کیمیکل ہے. ایک کیمیکل ہے. کیوں کہتے ہیں 20 سیکنڈ صابن سے ہاتھ دھو؟ تاکہ اس کیمیکل کی جو سیف لائننگ ہے وہ اڑ جائے اور اس کے اندر کا مادہ ضائع ہو جائے. یہ ہل نہیں سکتا، یہ جاندار چیز نہیں ہے. لیکن اگر ناک میں یا زبان پہ یا منہ کی کسی لائننگ میں گیا تو اپنی فوٹو کاپی بنا دیتا ہے. وہ فوٹو کاپی دوسری فوٹو کاپی، وہ خود ختم، وہ نیچے نیچے جاتا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں قدرت الہی کا کتنا عظیم شاہکار ہے. جب یہ شروع ہوا اور کچھ تفصیلات میں نے پڑھی تو میں نے کہا پڑھنے والے اگر کرونا سے موت آئی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں ایمان سے مروں گا. اس لیے کہ میں نے تیرے کرونا، جو ہماری اپنی طاقت ہے اور مطالعات کرتے ہیں، تیرے کرونا وائرس سے تیری عظمت کو پہچانا کہ جہاں فیل کے لیے ابابیل بھیجی تھی اور ابابیل کی چونچ میں ایک چھوٹا کنکر تھا، فیل تھوڑا بڑا تھا تو اتنا کنکر، انسان بہت بڑا بن گیا تھا. انسان نے بھلا دیا تھا کہ کوئی رب بھی ہے، انسان نے بھلا دیا تھا کہ کوئی طاقت بھی. تو یہاں پر خوف نہیں ہے، یہاں پر خشیت ہے کہ ہم ایک ایسی عظیم ہستی جس کو خالق مالک سمجھتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں دماغ کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے، اور اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نماز تو نماز، بستر میں بھی جب لیٹے ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے سیدھی کروٹ، سیدھی کروٹ سے الٹی کروٹ. اللہ مجھے میرے کاموں کی وجہ سے سزا دے گا،
یا مجھے معاف کر دے گا. میں کوئی اچھا کام کر لوں تاکہ اللہ کی معافی حاصل ہو جائے. مومن تو چالاک ہے نا، المومن کا یہ کر. اگر اس نے دیکھا اس سے کوئی غلطی ہو گئی، فوراً معافی، فوراً توبہ، فوراً استغفار. تو خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعمال سے ڈرو، اپنی معذرت کے ساتھ حرکتوں سے ڈرو، ایسے کاموں سے ڈرو جس کی وجہ سے خدا نخواستہ تمہیں ان سخت مراحل سے گزرنا پڑے جو موت کا مرحلہ ہے، جو قبر کا مرحلہ ہے، برزخ کا مرحلہ ہے، قیامت کا مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خشیت کو بیان کیا ہے. اگر تم میری عظمت کو سمجھ لو گے تو خود بخود تسلیم ہو جاؤ گے. سوال کرتے ہیں نماز میں توجہ نہیں ہوتی، بہت آسان ہے. آپ فوراً وضو کر کے اللہ اکبر نہ شروع کریں. آپ 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، کم از کم جتنا کورونا وائرس کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں اتنے سیکنڈ کھڑے رہیں نا. کہاں آیا ہوں میں، کیا کرنے آیا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں. اب پھر اپنے رب کی طرف توجہ کریں. اگر ہمارے معاشرے میں بچوں کو جہاں اتنی اچھی اچھی چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہاں پر نماز سے پہلے کی تکبیرات سکھائی جائیں. 6 تکبیریں ہیں تکبیرۃ الاحرام سے پہلے، اور اس کے معنی سمجھائے جائیں. انسان تھوڑا تاننے سے کھڑا ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہہ کے کہے اللہ اکبر. آج کم از کم اتنا کہتے، اتنا سوچ لے کہ کرونا وائرس کے رب تیرے لیے کہتا ہوں اللہ اکبر. آج تک تو دنیا کو بند ہوتے نہیں دیکھا تھا نا. بڑی بڑی طاقتیں تسلیم ہو گئی، پوری دنیا اس وقت بند ہو گئی، آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے خوف خدا سے مراد اللہ کی عظمت کا احساس کرنا ہے. اور جب اللہ کی عظمت کا احساس کریں گے تو جہاں پر بھی قدرت الہی کو دیکھیں گے آپ کے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومنین وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بہت آسان سی بات، آپ کسی عالم دین کو چاہتے ہیں، ان کی کوئی اچھی بات، ہاں وہ ان سے تو ہمارے تعلقات ہیں، ہاں ہمارے ان سے ملاقات ہے، ہم نے تو ان سے فلاں درس پڑھا، آتا ہے نا. تو جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے، ہاں ہم تو ان کو مانتے ہیں، ہم تو ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے بھی ایسا. جب مومن کے سامنے میرا ذکر آتا ہے خود دل اس کا باغ ماغ ہو جاتا ہے. مومن کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مومن کو اپنے عمل سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اپنے عمل سے ڈرے گا کہ کہیں میرا عمل ایسا نہ ہو جائے. آج لوگ راشن بانٹ رہے ہیں، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتا، لیکن ایسے بھی علماء ہیں جو نیک کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پالنے والے، یہ نیکی میرے لیے وبال نہ بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد میری شہرت، اس کے بعد میری عزت، سوشل میڈیا، سیلفیز، پتہ نہیں کیا کیا پھیلیں گی، تو وہ نیک کام تو وبال بن گیا نا. تو اللہ تعالیٰ سے خشیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو. اس کی محبت کا آسان فارمولہ ہے، جہاں کوئی نعمت دیکھو شکرن للہ کہو، جہاں کوئی اس کی قدرت کی نشانی دیکھو الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ. لیکن یہ زبان نہیں، دل سے ذکر کرتے رہو. دیکھو گے کہ آہستہ آہستہ یہ دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا. کیا وجہ ہے؟ ہم گناہ سے اتنی آسانی سے نہیں بچتے ہیں، بلکہ آسانی سے گناہ میں کود پڑتے ہیں، پھر سوچتے ہیں توبہ کر لیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے ذہن میں نہیں. ایک کیمرہ لگا ہوا ہو، جیسے اب چائنا میں کر دیا گیا، آپ کہیں سے کہیں جا رہے ہو، یا دبئی میں کر دیا گیا، کہیں سے کہیں جا رہے ہو، ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ آپ کیمرے میں ہیں، آپ اپنی حرکتوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دبئی کے کیمرے، چائنا کے کیمرے، سب کے سامنے تو تم انسان بن کے رہتے ہو، میرے کیمروں کے سامنے کیوں انسان بن کے نہیں رہتے؟ ہر وقت اللہ کا کیمرہ آن ہے، ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پہ رحمت نازل کر رہا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، ہم سے درگزر کرتا ہے. ایک گناہ کیا اور سچے دل سے معافی مانگ لی کہ اب نہیں کروں گا، کہتا ہے جاؤ معاف کیا، وہ رحمان رحیم ہے، غفور رحیم. اس لیے اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے کی کوشش کیجیے. خشیت الہی، عظمت الہی، نعمت الہی کا تصور بار بار ذہن میں لائیے. چھوٹی سی پریکٹس دے دیتا ہوں آخر میں. جب بستر میں جائیں اور رات میں کہیں نہ کہیں آنکھ تو کھلتی ہے نا، الحمدللہ اتنی نیند ہو گئی، پھر نیند آ جائے پھر اٹھیں، سبحان اللہ اتنی پیاری نیند. بس
اللہ اور کچھ نہیں چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے آپ احساس کریں وہ سب دے رہا ہے. اور جیسے ہی آپ نے آہستہ آہستہ رات کو سونے کے دوران یہ پریکٹس کر لی, الحمدللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, شکرن للہ, کوئی لفظ لے آئیں ادھر ادھر کے خیالات کے بارے میں, آپ دیکھیں آپ کی زندگی اتنی شیرین ہو جائے گی. آپ کو دنیا میں بھی تکلیفوں, زحمتوں, مشکلوں کے باوجود اتنی لذت محسوس ہوگی. اور یہ ہے اصل خشیت اللہ, اپنے عمل سے ڈرنا اور اللہ سے امید لگانا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے ذکر میں, اس کی یاد میں سچے دل سے مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من